کل آصف زرداری صاحب نے ایک انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب نے دھمکی دی تھی ماشاء اللہ کی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ مذاکرات کرتے ہیں، تحریک عدم اعتماد واپس لیتے ہیں تو معاملات طے ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے اور مولانا فضل الرحمان نے اس مطالبے کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس حوالے سے آپ کچھ کہیں گے اس وقت کی سینیریو کیا تھا اور کس وجہ سے آپ نے پھر حکومت بنائی، اور جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مئی میں حکومت جو ختم کر کے الیکشن میں جائیں گے، تو پھر کس نے روک دیا تھا کہ الیکشن میں مت جائیں؟ دیکھیے، اکتوبر میں بھی ہمارے ساتھ مذاکرات ہوئے، باجوہ صاحب نے پورا اختیار جو ہے جنرل فیض حمید کو دیا۔ جنرل فیض حمید کے ساتھ بیٹھے تھے چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی، میرے ساتھ بیٹھے تھے اکرم درانی اور طلحہ محمود۔ 6 آدمیوں کے مذاکرات میں باقاعدہ اسمبلی کی توڑنے کی بھی تاریخ متعین ہوئی، اور الیکشن کے نئے شیڈول کی بھی تاریخ متعین ہوئی، اور اگلے سال مارچ میں الیکشن کرانے کی بھی بات طے ہو گئی۔ جب ہم نے دھرنا اٹھا لیا تو کہا جی ہم نے تو کوئی بات ہی نہیں کی، کیا اتنی ذمہ دار پوسٹوں پر بیٹھنے والے لوگ وہ بھی اس طرح کی کچی باتیں کرتے ہیں؟ اور نہ چودھری صاحبان کو کوئی احساس ہوا اس بات کا کہ بھئی ہم نے تو شریف لوگ ہیں، ہم نے تو ایک زبان دی تھی، اور میں ذرا تھوڑا وزردار آدمی ہوں، کسی کو منہ پہ کہنا کہ جی لکھ کر دو، پہلے دستخط کرو، تو ذرا تھوڑا اس تکلف سے میں نے بھی اجتناب کیا۔ لیکن بہرحال یہ طے ہوا تھا کہ انتخاب ہوں گے، اور نہیں وعدہ پورا کیا، تو ایک وعدہ تو نہیں ہے۔ باجوہ صاحب کی کس بات کو ہم روئیں گے جی؟ جنرل فیض حمید کی کس بات کو ہم روئیں گے جی؟ بس ٹھیک ہے، اب وہ چلے گئے ہیں، اب ان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ان کا اپنے ادارے کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس حوالے سے ذرا خود سوچیں۔ اب ہر بات پہ ہم کہیں، ہم فرنٹ پر آ کر بات کریں، تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، ان تمام چیزوں کو سب لوگ جانتے ہیں۔ لاڈلا تو نہیں ہوگا کسی کا، کیونکہ اس سے لاڈ کرنے میں اپنا منہ کالا ہو جاتا ہے اور اپنے ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں، اس کے لاڈ کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے۔ یہی فائدہ ہوتا ہے کہ اپنا منہ کالا کر لیتا ہے آدمی۔ تو اس لحاظ سے اگر کوئی اس کو لاڈ بھی کرتا ہے، ان کو بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم شرمندگی کے علاوہ تمہارا اور کوئی مستقبل نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک ناکام شو ہے، 15 20 وکیل اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس سے زیادہ ان کے پاس کوئی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ اس قسم کی چیزوں کو راستہ دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی ہو لیکن ایک ناجائز بات کو جائز بنا سکے۔ جو اپنے آپ کو ماہر سمجھتے ہیں نا، ہم قانون و آئین کے ماہر ہیں، تو اس حوالے سے بڑی ایک اتفاق رائے ملک کے اندر موجود ہے۔ پاکستان میں ایک قومی حکومت موجود ہے، تمام کی اتفاق رائے کے ساتھ حکومت موجود ہے، اور صرف ان لوگوں کی نہیں کہ جو پی ڈی ایم میں تھے۔ پی ڈی ایم سے نکلنے کے باوجود پیپلز پارٹی بھی اس حکومت میں موجود ہے، پی ڈی ایم سے نکلنے کے باوجود اے این پی بھی اس حکومت میں موجود ہے، ایم کیو ایم بھی اس حکومت میں موجود ہے، باپ پارٹی بھی اس میں موجود ہے، انڈیویجول بھی موجود ہے اس کے اندر۔ تو ہم جہت اس وقت یہ ایک قومی حکومت کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس پوری قومی ویژن کو آپ ایک عمران خان کے لیے قربان کر دیں۔ کوئی عقل ہے کسی کے پاس؟ اس کو عقل کہتے ہیں، اس کو ویژن کہتے ہیں، اس سے ہم مروب ہو جائیں؟ فضل الرحمان ایسی ویژن سے مروب ہونے والا نہیں ہے جی، انشاءاللہ۔ اختیاری نہیں ہے، اور وہ اختیار بھی انہی اداروں کی ناک کے نیچے عمران خان نے اس کو انڈیپینڈنٹ قرار دے دیا، اور وہ آئی ایم ایف سے وابستہ کر لیا اس کو جی۔ آئی ایم ایف سے وابستہ کرنے کو غلامی کا نام دینے کی وجہ آزادی کا نام دیا گیا۔ یعنی یہ ایک عجیب سا کہ اپنے نام زنگی نہند کافور۔ تو اس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں۔ آج وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ صرف آرمی چیف کو نہیں کہنا چاہیے یہ بات، سپریم کورٹ کے چیف کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ اختیار وہ وزیر اعظم کا ہے، فیصلے اس نے کرنے ہیں، چیف ایگزیکٹو وہی ہے۔ تو تبھی جا کر پھر ملک جو ہے وہ صحیح معنوں میں چلے گا۔ ناجائز طریقے سے ایک مہازارائی کی صورت، اور سب دنیا جانتی ہے کہ مہازارائی اس وقت سپریم کورٹ کی طرف سے ہے، حکومت کی طرف سے نہیں ہے۔ الیکشن ہے، اس کے بعد عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ حالات خراب ہوتے ہیں اور ماشاء اللہ بھی رہا ہموار ہوئی، تو اس ساری صورتحال کے لیے آپ کس طرح اس کو کاؤنٹر کریں گے؟ یہ کس طرح؟ اب تک ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، سیاسی لوگ معاملات کو قابو میں رکھے ہوئے ہیں،
اور ٹھیک ہے جب اضطراب ہوتا ہے، کچھ تھوڑا ہنگامہ آرائی ہوتی ہے تو مثبت کام میں رکاوٹیں آتی ہیں، اور جو آ بھی رہی ہیں، تو عوام خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی سیاست میں جو عوام کو مشکلات درپیش ہیں اس کے لیے حکومتی اقدامات کے راستے میں کون رکاوٹیں ڈال رہا ہے، اور اس سے پہلے جو رکاوٹیں ڈالنے کے لیے بنیادیں مہیا کر چکا ہے جی۔ اب اس زمانے میں جو مائننگ کی گئی تھی جی، اب قدم ہم اٹھاتے ہیں تو وہ پھٹتا ہے، قدم اٹھاتے ہیں تو وہی مائن پھٹتا ہے جی۔ تو یہی صورتحال انہوں نے بنا رکھی ہے۔ اب ٹھیک ہے، عام آدمی بیچارہ وہ تو اپنی ضروریات کی حد تک ہی معاملات کو دیکھتا ہے، اور ان کے مسائل میں یقیناً مشکلات ہیں، لیکن ہم اپنی کارکردگی دکھا سکتے ہیں 1 سال کی، کہ ملک کے اندر کتنے بڑے میگا پروجیکٹس کا آغاز دوبارہ کیا جا رہا ہے، کتنے پروجیکٹس وجود میں آ گئے ہیں، کتنے لانچ ہو رہے ہیں، کتنے ہو چکے ہیں، اور عام آدمی کی ضرورتوں کے لیے ہم کیا کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ ہماری کارکردگی 1 سال کی بھی نظر آئے گی، اور ان کے 3.5 سال بھی نظر نہیں آئے گی دنیا کچھ۔ مولانا صاحب، یہ